سجایا ہے تو اللہ نے کہا میرا پیغمبر تیری ڈیوٹی یہی ہے مولا تیری ماں ارسلنا من قبلک بالرسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ توجہ میری طرف میرا نوجوان، یہی جو بات تھی، یہی مسئلہ تھا، یہی آواز تھی، یہی اللہ کے محبوب کا پیغام تھا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے میرا پیغمبر تیرے آنے سے پہلے آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ، 1,24,000 نبی رسول پیغمبر جو آئے میرا سونا، میں اللہ نے ہر رسول کی اوپر ڈیوٹی نہیں لگائی تھی۔ اے میرا پیغمبر اللہ اللہ قرآن میرے سامنے ہے، آئیے قرآن کی آیات پڑھتے ہیں جو مزہ جڑا چس اللہ دے قرآن دی اندر ہے وہ کامرہ لے ہو وہ کسے کہانیت کسی اندر کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن ہے الہ آدم أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله إلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله۔ 1,24,000 نبی رسول پیغمبر جو دنیا میں آئے کامرہ کے روشن ضمیروں ڈیوٹی اللہ نے یہی لگائی تھی، پیغام یہی تھا، موٹو یہی تھا، بات یہی تھی۔ اور دنیا والوں مشکل کشا ہے تو اللہ اللہ ہے، حاجت روا ہے تو اللہ اللہ ہے، نفع نقصان دا مالک ہے تے اللہ اللہ ہے، عزت ذلت دا مالک ہے تے اللہ اللہ ہے، دیت پتر دیور والی ذات ہے تے اللہ دی۔ آئیے توجہ چاہتا ہوں، توجہ میری طرف، صفا کی چوٹی ہے میرے پاک پیغمبر کی ڈیوٹی جو اللہ نے لگائی، اللہ کے محبوب نے دنیا کو بلایا، رومال کپڑا میرے نبی کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے محبوب نے کپڑا ہلایا ہے، کپڑا ہلنے لگا، لوگ جمع ہونے لگے، میرے آقا نے فرمایا امت کہا لے ہو جی اللہ جی سہرا محمد جی مٹھا محمد جی آلہ محمد جی صادق محمد جی امین محمد۔ توجہ چاہتا ہوں جب اللہ کے محبوب نے دیکھا یہ بات میری سننے کے لیے جمع ہو گئے ہیں، میرے نبی نے فرمایا لبثت فیکم عمرا صادقا او کاذبا هل وجدتمونی صادقا او کاذبا۔ اور دنیا والوں مکہ والوں میں محمد نے تمہارے اندر بچپن بھی گزارا ہے، میں محمد نے لڑکپن بھی گزارا ہے، میں محمد نے جوانی بھی گزاری ہے، بتایا جائے اتنی عمر جو میں نے تمہارے اندر گزاری ہے هل وجدتمونی صادقا او کاذبا۔ توجہ چاہتا ہوں علماء دیوبند کا ادنا تھا خادم، ادنا تھا طالب علم ترجمہ کرنا چاہتا ہے، ایک اکابرین کے پاس دو زانوں بیٹھ کے پڑھنے والا ایک طالب علم ترجمہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے کیا کہا میں جو تمہارے اندر اتنا عرصہ گزارا ہے بتایا جائے مجھے سچا پایا یا اس کے برعکس پایا ہے؟ ہاں جی بات کر سکتے ہیں نا جی؟ ہاں جی بولے تو صحیح سبحان اللہ۔ اللہ کی کروڑا رحمت نازل ہوں میرے اکابرین کی اوپر، میرا ایک مزاج ہے جو بات کسی سے سنتا ہوں اپنی طرف منسوب نہیں کرتا، اسی کی طرف کرتا ہوں۔ یہ ترجمہ کیا کرتے تھے شیخ الاسلام بلکہ خطیب اسلام پروانہ ہے توحید و سنت حضرت مولانا سید عبد المجید ندیم شاہ کہتے رحمہ اللہ، جب یہ بات کرتے تو یہی کہا کرتے تھے او دنیا والوں دیوبند کا خادم کہنے لگا ہے، دیوبند کا ادنا سا طالب علم کہنے لگا ہے، آئیے بتایا جائے میں نے جو تمہارے اندر اتنا عرصہ گزارا ہے سچا پایا یا اس کے برعکس پایا ہے؟ یہاں سے مطلب یہ نکلا ہے آئیے دنیا والوں یہاں
زبان سے بات یہ نکلی ہے ہمیں اللہ کے محبوب سے محبت ہے، ہمیں اللہ کے نبی سے عشق ہے، ہمارے دل میں میرے محبوب کا ادب ہے۔ ہم ترجمہ بھی کریں گے تو بڑا سوچ سمجھ کے، اس لیے کیوں نہ کہوں دنیا والوں میرا عقیدہ، میرے علماء کا عقیدہ، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، جمعیت علماء اسلام کا عقیدہ، آئیے اشاعت التوحید و سنت کا عقیدہ اور ختم نبوت والوں کا عقیدہ، علماء دیوبند کا عقیدہ۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک طرف پورا جہان ہوئے، دوسری طرف عربی میٹھا مدنی محمد جوان ہوئے۔ میرا عقیدہ، میرے اکابرین کا عقیدہ، پورے جہان کا شان و مقام کم ہے، میرے میٹھے مدنی محمد کا شان زیادہ ہے، مقام زیادہ ہے، مرتبہ زیادہ ہے، بلندی زیادہ ہے، رفعت زیادہ ہے۔ آئیے میں تو یوں کہتا ہوں دنیا والوں، لوگ کہتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں، نہیں ہمارا مزاج نہیں ہے، نہ ادھر کی بات نہ ادھر کی بات۔ کیوں نہ کہوں یہ جو مہینہ ربیع الاول کا ہے، یہ مہینہ بھی اعلیٰ، یہ گھڑی بھی اعلیٰ، یہ وقت بھی اعلیٰ، وہ شمار والا دن بھی اعلیٰ۔ صبح سویرے کویلا اللہ اللہ تہجد کا ٹائم ہو سی، ہوائیں خوبصورت چلنے لگی تھی، صبح سویرے یعنی تہجد کا ٹائم تھا۔ اللہ کے محبوب جب دنیا میں تشریف آوری ہوئی، اللہ والا کہتا ہے سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی۔ ابھی سورج نہ نکلا تھا مشرق کے اس مطلع سے، اتنے میں آواز آئی عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو زمانے کو امام الانبیاء آئے، مبارک ہو زمانے کو محمد مصطفیٰ آئے۔ فرمانے لگے جبریل سے ایک دن شاہ امام، بہت دیکھے تھے ہزاروں، بتاؤ تو کیسے ہیں ہم؟ عرض کی جبریل نے اے شاہ امام، آپ کا کوئی مماثل نہیں رب کی قسم، قربان جاؤ میرا بھی یہی عقیدہ ہے۔ پورا جہان ایک طرف، دوسری طرف آمنہ تدر یتیم ہوئے، میٹھا مدنی محمد کریم ہوئے۔ آئیے سنتے جاؤ، والزہاد چہرے والا، واللیل دیا زلفہ والا، تاہاد تاج والا، یاسین دے سہرے والا، علم نشرح لکا صدرک دے سینے والا۔ تب میں نے قرآن پڑھا، تب میں نے قرآن دیکھا، او دنیا والو اللہ نے میرے محمد دیا تعریفہ، قرآن دی اندر اتنیاں چیزیاں نے۔ آئیے دلیل سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ عمر ابن فارغ ہے، عرب کی دھرتی پہ رہنے والا ہے، آتا ہے قلم جیب سے نکالتا ہے، دفتر کھولتا ہے۔ آئیے توجہ میری طرف، وقت تھوڑا ہے، آگے جانا چاہتا ہوں۔ کسی نے کہا عمر ابن فارغ میدان میں اترا ہے، قرآن مقدس کا نسخہ لیتا ہے، عمر ابن فارغ کی جھولی اور گود میں رکھنے لگتا ہے۔ عمر ابن فارغ یوں ہی قرآن کا مطالعہ کرتا ہے، اللہ کی سین تک پہنچتا ہے، قلم بند کرتا ہے، دفتر بھی بند ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے لمن تمدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا عمر ابن فارغ، او عمر ابن فارغ پہلے تو کچھ لکھنے لگا تھا، اب قلم بھی بند ہے اور دفتر بھی۔ توجہ چاہتا ہوں نوجوانوں، ایک عاشق کی زبانی سن، ایک محب کی زبانی سن، ایک دیوبندی کی زبانی سن۔ ان اکابرین کے پاس تو زانو بیٹھ کے پڑھنے والے طالب علم کہنا چاہتا ہے۔ آئیے عمر ابن فارغ نے محبت میں ڈوبتے ہوئے کہنے لگا ہے ارا کل مدح فی النبی مکسرا وان بلغ المثنی علیہ باکثرا، ارا کل مدح، سبحان اللہ، ایک ایک جملہ ایسا بھی آ رہا ہے، عربی تو عربی ہے، سبحان اللہ۔ ہاں جی، ارا کل مدح فی النبی مکسرا
فإن بلغ المثني عليه وأكثرا إذا الله أثنى بالذي هو أهله عليه فما مقدار ما يمده الورى وعلى تفنن واصفيه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف. اور سائل جب میں نے قرآن پڑھا میں نے قرآن دیکھا اور میں پھر دیکھتا چلا گیا. اللہ پوچھے گا بتاؤ سارے میرے نبی کی کتنی تعریف کی ہے, سارے بولیں گے اتنی تعریف لیکن پھر بھی حق ادا نہیں ہوا. جب میں نے قرآن پڑھا ہے تو آواز آئی ہے اِذَا اللَّهُ أَثْنَى بِالَّذِي هُوَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ فَمَا مِقْدَارُ مَا يَمْدَحُ الْوَرَى. جس ذات کی تعریف اللہ آپ کر رہا ہے اور دنیا والوں وہاں عمرو بن فارغ کی کیا ضرورت ہے. پھر میں دیکھتا چلا گیا, آئے بیان کرتا چلا گیا. قیامت کی صبح تو آ سکتی ہے, میرے میٹھے مدنی محمد کی تعریف کا حق ادا کر سکتا کوئی نہیں ہے. آئیے میرے شیخ اللہ اللہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی سب کہتے رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے ہما انبیاء در سنائے تو آند مقیم در بارگاہ تو آیا تو بدر منیری ہما اختراند تو سلطان ملکی ہما لشکرا. آئیے دنیا والوں محمد اتنا سہرا نام, محمد اتنا مٹھا نام, محمد اتنا پیارا نام. آئیے ترجمہ کروں آگے چلو. اللہ والا کہتا ہے امام راغب نے لکھا ہے دنیا والوں محمد کا معنی کیا ہے. فرمایا محمد الذی یحمد مرتن بعد مرتن. محمد کی تعریف ہے رے, محمد کا معنی ہے رے کہ بار بار تے واری واری تعریفوں کیجئے جاویں بولو محمد آدھے ہیں. موڑائیے یہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا تھا, حالات کو, وقت کو, حساب کو, تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے, لیکن بیان تو مقصد آمد مصطفیٰ. ہاں جی بتایا جائے اتنی عمر جو گزاری ہے کیسے پایا. تکنے لگے, دیکھنے لگے, پوچھنے لگے کہنا کیا چاہتے ہو. میرے نبی نے فرمایا میں اگر کہوں پہاڑ کی دامن سے لشکر آ رہا ہے مانو گے. بندہ دوڑتا چلا گیا, تکنے لگا, دیکھنے لگا, مڑ کے آنے لگا, کہنے لگا ان اکھن آئیتا دسیا کوئی نہیں لیکن تیری زبان پہ یقین ہے. سبحان اللہ, تیری زبان پہ یقین ہے. جربنا لك مرارا ما رأينا فيك إلا صدقا. ایک باری نہیں, دو باری نہیں, ترے باری نہیں, کئی مرتبہ تجربہ کیا ہے, کئی مرتبہ دیکھا ہے. تجربے سے بعد یہی نکلی ہے تیری زبان سے جب بھی کوئی جملہ نکلا ہے تو اچھا نکلا ہے. جب بھی بولا سچ بولا, جب بھی بولا سونا بولا, جب بھی آکھا سچ آکھا, جب بھی گل کیتی ہے سوئی کیتی ہے, جب تو گل کیتی ہے سچی کیتی ہے. میرے نبی نے دیکھا اب یہ معاملہ, اب یہ بات ان کے اندر بیٹھ گئی ہے. آئیے وہی بات اِنَّا ارسلناک شاہدا, اے میرا سونا ہم نے آپ کو اپنی توحید کا گواہ بنا کے بھیجا ہے اور تیرا پروگرام یہی ہے, تیری ڈیوٹی یہی ہے. وَمُبَشِّرًا, ہم نے تجھے مبشر بھی بنایا, نذیر بھی بنایا, لیکن تیری ڈیوٹی کیڑی ہے داعِیًا إِلَى اللَّهِ. لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے, لوگوں کو مسئلہ بتانا ہے. تو میرے نبی نے بات شروع کی ہے. آئیے یہ نبی کے آنے کا مقصد ہے کہ اللہ نے میرے محبوب کے سر پہ جو نبوت کا تاج سجایا, جتنے نبی آئے, جتنے پیغمبر آئے, آخر میں امام الانبیاء آئے, ان کے آنے کا مقصد یہی تھا. آئیے اللہ کے نبی نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ
الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ عرب تھے ایک ایک بات کو سمجھتے تھے، ان کو پتا تھا لا الہ، الہ کا معنی معبود ہوتا ہے۔ سارے لوگ جمع ہو گئے، کسی نے سوال کیا تیرے پاسے ٹر گیا ہے، کس طرح کی بات کرنے لگے ہو؟ کسی نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ کیسی بات کرتے ہو؟ عجیب باتیں ہیں، ایک معبود پورے جہان کو کیسے چلانے والا ہے؟ کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، کسی نے نعوذ باللہ اگلے سامنے باتیں کرنے لگے، جس نے امین کہا، جس نے صادق کہا، کسی نے کیا کہا، کوئی آگے جملے کوئی مجنون نعوذ باللہ کہنے لگا ہے، کوئی ادھر ادھر کی بات کرنے لگا ہے۔ بڑی پیاری بات ہے، بڑی سہنی بات ہے، بڑی اعلیٰ بات ہے، آسمانوں سے صدا آئی میرا پیغمبر تو اپنی ڈیوٹی نبھاتا جا، تیرے اوپر اگر کوئی بات کرے گا تو صفائیاں میں اللہ آپ دیتا جاؤں۔ میں یہاں ایک سبق روکتا ہوں، یہ سبق روک کے میں واپس مڑوں گا۔ بات میرے ذہن میں بڑی پیاری آئی، جو ابھی میں نے ایک جملہ دیا نا آپ کو، یہ ایک نقطہ آپ کی گود میں ڈالا کہ آواز آئی میرا سوہنا تو اپنی ڈیوٹی نبھایا جا، قرآن کی دہائی پائی جا، قرآن سناتا جا۔ اگر کوئی بندہ کوئی بات کرے گا تو تیریاں صفائیاں میں قرآن بھی کیوں دے سکتا؟ زور سے بولو، میں ایک بات کرتا ہوتا۔ صادق امین کہنے والے ابھی جب مسئلہ توحید شروع ہوا، لا کی تلوار چلنے لگی، لوگوں کو ایک رب کی طرف بلانے لگے، تو کسی نے کہا یہ تو مجنون ہے، نعوذ باللہ۔ یہ بات آئی، بڑی پیاری بات ہے۔ اب یہ دل کی کھڑکیاں کھولنی ہے، تختی کھولنی ہے، تھکا کر کے لگے ایمان تازہ ہو۔ یا میرا اللہ یہ مجھے مجنون کہہ رہے ہیں، قرآن دہائی دینے لگا، فرمایا نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وانك لعلى خلق عظیم۔ آئیے ادھر دیکھیے، بڑی پیاری بات ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اللہ نے قلم سے کہا اکتب ما کان وما یکون، جو کچھ ہو گیا وہ بھی لکھ، جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی لکھ۔ آواز آنے لگی، اللہ کہنے لگا او دنیا والو، اے میرا سہرا، اے میرا پیارا، اے میرا میٹھا مدنی، جی میرا اللہ مجھے قلم کی قسم ہے، ہم نے جب قلم کو کہا تھا کہ لکھ جو کچھ ہونا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، اللہ اللہ توجہ چاہتا ہوں، کامرہ کے روشن ضمیروں یہاں لگے اور سبحان اللہ کی گونج آئے۔ میرے رب نے کہا مجھے قلم کی قسم ہے، مجھے قلم کی قسم ہے، میں نے قلم سے تجھے مجنون نہیں لکھوایا، میں نے قلم سے تجھے یہ نہیں لکھوایا، میں نے تو قلم سے تجھے لکھوایا ہے والضحیٰ، میں نے قلم سے لکھوایا ہے واللیل، میں نے قلم سے لکھوایا ہے ورفعنا لک ذکرک، میں یہ قلم کی قسم ہے، قلم نے تجھے مجنون نہیں لکھا، قلم نے تجھے اعلیٰ اخلاق والا لکھا ہے، قلم نے تجھے اعلیٰ کردار والا لکھا ہے، قلم نے تجھے اعلیٰ اداؤں والا لکھا ہے۔ آئیے آپ کہیں گے مولوی صاحب صرف یہ ایک باتیں ہیں، کوئی دلیل بھی ہے؟ آئیے جب میں نے قرآن پڑھا تو آواز آنے لگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ او میرے نبی کی امت کے لوگوں، ادھر ادھر جانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، میں نے اپنے محبوب کے عطاوا تمہارے لیے نمونہ بنائی ہے۔ آئیے جوڑائیے، میرا محبوب تو ڈیوٹی نبھائی جا، میرا محبوب تو قرآن پڑھی جا، میرا محبوب تو تبلیغ کی جا۔ آئیے قرآن میرے سامنے، یا ایھا الرسول بلغ
فبلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اگلی گال بات وہی ہے کہ واللہ یعصمک من الناس. آئیے یہی آنے کا مقصد ہے میرے نبی کا, یہی مقصد ہے اللہ کا اپنے نبیوں کو بھیجنے کا, یہی مقصد ہے میرے رب کا اپنے محبوب کو بھیجنے کا. فاران کی چوٹی ہے, صفا کی چوٹی ہے, میرے محبوب نے کلمہ سنایا اور اللہ کے نبی نے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور نبوت صلی اللہ لا الہ الا اللہ. آئیے پھر اللہ کے محبوب نے توحید سنائی فاران کی چوٹی پہ, مکہ کی گلیوں میں, طائف کی گلیوں میں. اس لیے تو شاعر اس آیت کا ترجمہ اپنے انداز میں کرتا ہے اور کہنے لگا یہ توحید دا کلمہ پڑھایا رسول اللہ لکھاں بھلیا تے بھٹکیاں نو راہ دکھایا رسول اللہ. تو میرا ہو تو نہیں گیا, بس 5 منٹ باقی ہے. خلاصہ یہ توحید دا کلمہ, آواز تک کھولو, یہ توحید دا کلمہ پڑھایا رسول اللہ لکھاں بھلیاں تے بھٹکیاں نو راہ دکھایا رسول اللہ. کہے طائف دی وچ پاتھر مرے دے لوگ سارے ہر تھیا زخمی محمد عرش دے ہل دے مینارے ہر توڑے دندان ٹٹ گئے خون دے چل دے فوارے ہر لیکن لہو وچ کھڑ کلام اللہ سنایا رسول اللہ, لیکن لہو وچ کھڑ کلام اللہ سنایا رسول اللہ. تب میرے نبی نے کلمہ پڑھایا, کلمہ سنایا. ایک بندہ میرے نبی کے پاس آیا, ادھر دیکھے ادھر دیکھے. اللہ کے نبی نے فرمایا میرا یارا جی سہولیوں دا سردارا, میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ نے میرے سر پہ نبوت کا تاج سجایا ہے اور میں یہی مسئلہ بتانے آیا ہوں. میرے آنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ سے مانگنا ہے, اللہ کے سوا کسی سے نہیں. تب میرے نبی نے کہا اور میرے یار جی آمنہ دلال میں اللہ کا نبی ہوں, آخری نبی ہوں. سامنے بیٹھنے والا بندہ اٹھ کھڑا ہو رہا ہے, میرے نبی نو گلے لایا ہے اور کہنے لگا ہے تو اللہ کا آخری نبی ہے تو میں میرا پہلا امتی ابو بکر صدیق. نہیں بولے تو اللہ کا آخری نبی ہے, میں تیرا پہلا, بولو 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 بولو, میں تیرا پہلا امتی ہوں. ایک بات اور میرے ذہن پہ پڑی پھر اتری پھر آئی پھر گئی. وہ کہتے تھے میرا نبی کو صادق, باقی میرا نبی صادق, ایسا صادق, ایسا سچا, ایسا سچا کہ جب یہ کلمہ حق آیا, کلمہ توحید بلند ہوا, یہی سے اس بات کو اس کے جوڑ کے میں آپ کے سامنے آپ کی گود میں ڈالنا چاہتا ہوں, قربان جاؤں. اور جو پہلے پہلے آگے میرے نبی کی تصدیق کی, کلمہ حق کو قبول کیا, کامرا کے نوجوانوں اللہ نے اسے بھی صدیق بنا دیا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے لوگوں کو بتایا, جو آئے جنہوں نے سنا اور جنہوں نے تسلیم کیا. شاعر کا بیان ہے, کہنے لگا کئی ایمان دی دولت تم مالا مال ہو دیں گے. ابو بکر کہو رضی اللہ عنہ, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, جناب حضرت طلحہ, جناب حضرت سعد, حضرت سعید, جناب بلال, جناب امیر معاویہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. آئیے
کئی ایمان دی دولت تمہارا مال ہو دے گئے کئی بدبخت ہن اصلی ابو جہل والے انہیں زد وچ مری دے گئے سول جو آئے قریب بیٹھے کلمہ پڑھا جنہیں نزدیک ہو دے گئے اور رنگ دے وچ رنگی دے گئے نعرے تکبیر نعرے تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ شان صحابہ خلیفہ خلافت سیدنا صدیق اکبر سیدنا صدیق اکبر نعرے تکبیر جڑے نزدیک ہو دے گئے اور رنگ دے وچ رنگی دے گئے میرا عقیدہ میرا ایمان سٹیج پر بیٹھنے والے میرے اکابرین کا عقیدہ جڑے نزدیک تھی دے گئے اور رنگ دے وچ رنگی دے گئے نہ لہسی رنگ جنا تے رنگ چڑھایا رسول اللہ نہ لہسی رنگ بولو بولو نہ لہسی رنگ نہ لہسی رنگ جناتے رنگ چڑھایا رسول اللہ ایسا رنگ چڑھا ایسے پکے ہوئے لوگوں نے کہا نعوذ باللہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ صحابہ ادھر ادھر ہو گئے آئیے اللہ نے قرآن مقدس میں اعلان کر دیا ہے میرے رب کو پتا تھا ایسے لوگ آئیں گے اس لیے کامرہ بھلو صحابہ کی ایمان کی استقامت کی گواہیاں قرآن دینے لگا آواز آنے لگی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا ایسے بلال کو تبتے انگاروں پہ لٹایا آئے گھسیٹ میں لگے بلال کی زبان پہ جملے احد کے پوچھنے والوں نے پوچھا اور بلال کیا ہو گیا ہے بلال کہنے لگا ہے یہ تو ایک جان ہے ہزاروں جانے کیوں نہ ہو اللہ کی توحید اور محمد کی ختم نبوت پر لٹانے کے لیے تیار ہو آئیے دنیا والوں میں نے دیکھا میں نے پڑھا ابو بکر صدیق سے لے کر آخری صحابی تک اتنے پکے اتنے مضبوط کہ ان کی ایمان کی گواہیاں ان کے کردار کی گواہیاں ان کی عبادت کی گواہیاں ان کی ریاضت کی گواہیاں رب کا قرآن دے اور کہے حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون چلتے ہوئے میں نے دیکھا عنوان بڑے پیارے ہیں صحابہ کا نام آیا آگے اہل بیت بھی کھڑے ہیں میرا ایمان ہے صحابہ بھی ایمان کا حصہ اہل بیت بھی ایمان کا حصہ ابو بکر بھی میرے ایمان کا حصہ حضرت علی بھی میرے ایمان کا حصہ اما عائشہ بھی میرے ایمان کا حصہ اما فاطمہ بھی میرے ایمان کا حصہ آئیے دنیا والوں پھر میں نے دیکھا کربلا کا میدان ہے چاروں طرف تلواریں خیموں کو آگ لگی ہوئی ہے نواسا میرے نبی کا علقت جگر علی کا بولو 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 نا ٹائم تو اتے ہوئے تھا پہ 2 منٹ چلو 2 منٹ دی گالے مکا دینا ہاں جی پھر ایسے پکے ہیں ایسے پکے اتنا مضبوط ہے قرآن جو سامنے ہے کہنا چاہتا ہوں یہی وہ لوگ ہیں جب قرآن اترتا ہے اور سب سے پہلے قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں قرآن نے جو کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ تو جواب آنے لگا
الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ایک جان ہے، ہزاروں جانیں کیوں نہ ہو، رب مانگتا جائے اور ہم دیتے چلے جائیں. آئیے ادھر بھی تلواریں ادھر بھی تلواریں، خیموں کو آگ لگی ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن پوائنٹ کی بات کروں، میرا پیر حسین اتنا مضبوط اور پکا کھڑا ہے، فرمایا جو مرضی کر لو، حسین اپنے پروگرام سے ہٹنے والا نہیں ہے. 72 تن قربان ہو گئے، شہید ہو گئے، آخر میں حضرت حسین آپ سجدے میں گئے ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں، ظالموں نے حملہ کیا. اللہ والا بولا ہے عشق صحابہ میں، عشق حسین میں، عشق اہل بیت میں تعارف کرانے لگا. اور دنیا والوں آؤ میں تمہیں بتاؤں حسین کون ہے. کہنے لگا ہے حسین کا تعارف یہ ہے. کون حسین؟ علی بابا. بولو علی بابا، علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو، چلے خنجر کرے سجدے، عبادت ہو تو ایسی ہو. علی بابا، علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو، چلے خنجر کرے سجدے، عبادت ہو تو ایسی ہو. زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.